السلام علیکم. پروگرام تنزیل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نور امان اللہ. آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ماہ رمضان میں ہم تمام لوگوں کی کوشش ہوتی ہے تمام وہ کام کیے جائیں جس سے ہمیں نہ صرف اللہ کی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی بھی حاصل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی مخلوق کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں. مخلوق میں بہت بڑا حصہ اور ہماری گھرداری میں خواتین کا ایک بہت بڑا کولیبریشن ہوتا ہے. خواتین کا رمضان کا مہینہ بہت دوسرے مہینوں کی نسبت بہت مشکل اور کٹھن گزرتا ہے. روزے کی حالت میں تمام روزے داروں کا خیال کرنا، ان کے لیے سحری اور افطاری کا اہتمام کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں موجود تمام وہ بوڑھے شخص جو روزہ نہیں رکھتے، وہ بیمار لوگ جو روزہ نہیں رکھتے، اور بچے جو بھی روزہ نہیں رکھتے، تو ان کا بھی کھانے پینے کا اہتمام کرتی ہیں. تو خواتین کو رمضان کے مہینے میں عورتوں کو ایک خاص اجر سے نوازا جاتا ہے، اور وہ اجر ان کو اس کا کافی حصہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو یقیناً ملے گا ہی. خواتین کو اجر ملتا ہے اور بڑا بڑھا چڑھا کر اجر دیا جاتا ہے گھرداری کرنے کا، روزے کی حالت میں روزہ داروں کا خیال رکھنے کا، روزے کی حالت میں ان تمام لوگوں کا خیال کرنے کا جو روزہ نہیں رکھتے، اور روزے کی حالت میں اپنے بچوں کو پالنے کا، ان کو سنبھالنے کا، ان کو کھانا کھلانے کا، ان کی پرورش کرنے کا، اور ان کی ہر طرح کے کام پر نظر رکھنے کا. تو خواتین کے لیے ماہ رمضان میں کچھ خاص اجر ہے جن سے انہیں نوازا جائے گا. خیر، اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے اسٹوڈیو میں موجود گیسٹس کا آپ کو تعارف کرواتے ہیں. ہمیں آج ہمارے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے غزالی ٹرسٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب سید عامر محمود صاحب نے، جن سے ہم بات کریں گے ان کی پوسٹ کے بارے میں بھی اور غزالی ٹرسٹ کے ان کاموں کے بارے میں جو غزالی ٹرسٹ کر رہا ہے. غزالی ٹرسٹ وہ ادارہ ہے جو تقریباً 1,20,000 ان بچوں کی تعلیم کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے جنہیں تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عائشہ حنیف صاحبہ جو بہت خوبصورت کلام پڑھتی ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ دونوں نے ہمیں جوائن کیا اور اپنی موجودگی سے ہمارے پروگرام کو مزید 4 چاند لگائے. سب سے پہلے ہم پروگرام کا کیونکہ آغاز کرنے جا رہے ہیں تو آغاز کریں گے ہم تلاوت قرآن پاک سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. جزاک اللہ، سبحان اللہ. اچھا، ذکر اللہ کا ہو اور اس کے ساتھ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی میں، ان کے کردار کی خوبصورتی میں نعت نہ پڑھیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چلتے ہیں اپنی نعت خواں کی طرف اور ان سے نعت سنتے ہیں. زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زباں میلی نہیں ہوتی.
ہوتی سخن میلا نہیں ہوتا زمیں میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتی ہے کبھی اہل محمد کی کبھی اہل محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا زمیں میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا جو نام مصطفیٰ جو میں نہیں دکھتی کبھی آنکھیں پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا زمیں میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا میں نازا تو نہیں فن پر مگر نہ سے یہ دعویٰ ہے ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا زمیں میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا سبحان اللہ، بہت خوبصورت آواز ہے عائشہ آپ کی، اور تھینک یو سو مچ، اتنی خوبصورت آواز سے آپ نے ہمارے پروگرام میں مزید چاند لگا دیے۔ اچھا، اپنے گیسٹ کی طرف بڑھتے ہیں، سید عامر محمود صاحب کی جانب، جن کا تعلق غزالی ٹرسٹ سے ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں غزالی ٹرسٹ کے۔ غزالی ٹرسٹ کے بارے میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک وہ ادارہ ہے جو فلاحی ادارہ ہے، اور تقریباً 1,20,000 بچے، وہ بچے جو افورڈ نہیں کر سکتے تعلیم، وہ اس کی امبریلا کے نیچے، اس کی چھتری کے نیچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سید عامر صاحب سے ہی جانتے ہیں کہ اس سب کا آغاز کیسے ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور، ایک تو بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا، خاص طور پہ رمضان المبارک ایک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ بھی ہے، چونکہ اس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا اس میں نا، اور آپ سب کے علم کے اندر ہے کہ جب قرآن حکیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا تو جو ہم نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں مبعوث ہوئے اس معاشرے کے اندر غربت بھی تھی، ظلم بھی تھا، ناانصافی بھی تھی، لوگوں کے حقوق بھی نہیں دیے جاتے تھے، بچیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، قحط بھی تھا، یہ سارے مسائل اس معاشرے کے اندر موجود تھے۔ لیکن جب قرآن حکیم کا آغاز ہوا ہے اور جو پہلی صورت اور پہلی آیات جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کی جانب سے لے کر آئے ہیں، تو اس میں جو پہلا حکم رسول کریم کو دیا گیا وہ ان میں سے کوئی ایک نہیں تھا کہ آپ غربت کا خاتمہ کر دیں، آپ جو ہے قحط ختم کر دیں، اور آپ ظلم ناانصافی کو مٹا دیں۔ ایسا کوئی حکم نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا حکم تھا، بلکہ پہلا حکم جو ہے وہ اقرا کا تھا۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ یہ پہلا حکم تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے رب العالمین کی جانب سے دیا گیا، چونکہ یہی جو اقرا کا سبق ہے، علم کا، تعلیم کا، لفظ و حرف کا سبق ہے، یہ بیسیکلی شعور کی بنیاد ہے نا، اور اسی شعور کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر غربت بھی ختم ہوئی، ظلم بھی ختم ہوا، ناانصافی بھی ختم ہوئی، اور مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر امامت جو ہے اور قیادت جو ہے وہ بھی مل پائی اس میں نا۔ اور اسی طریقے سے ہم نے، آپ نے بھی نور اتفاق ہوا ہوگا کہ دنیا کے اندر جو ترقی اور خوشحالی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آج ویسٹ جو ہے ترقی یافتہ ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے، اس کے علاوہ یورپین کنٹریز ہیں، جاپان ہے، تو ان کی جو ترقی کا بنیادی راز ہے وہ بھی تعلیم اور تحقیق کے اندر جو ہے
وہ موجود ہے. انہوں نے تعلیم کی بنیاد کے اوپر ہی پوری دنیا جو ہے وہ بنائی ہے. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم پاکستان کو بھی ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں, خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں, کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہمیں تعلیم پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے بنیادی طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کا جو دیہی علاقے ہیں کہ جہاں پر گورنمنٹ نہیں پہنچ پاتی, جہاں پر پرائیویٹ سیکٹر نہیں جا پاتا, ہم ان علاقوں کے اندر جو ہے تعلیم کا پیغام لے کر جائیں گے, اور ان بچے اور بچیوں کو کہ جو کسی وجہ سے غربت کا شکار ہیں اور کسی وجہ سے ناانصافی کا شکار ہیں یا اور کسی طرف مسائل کا شکار ہیں, کم از کم ان کو ہم تعلیم سے دور نہیں رکھیں گے. ہم ان کو تعلیم جو ہے کم از کم پہنچانے کا جو ہے وہ کوشش کریں گے. تو اس طرح پھر ہم نے 1997 میں ایک استاد ایک کلاس سے اپنے سفر کا آغاز کیا. کیا بات ہے, اتنے مطلب ایک استاد اور ایک کلاس سے آغاز ہوا, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزالی ٹرسٹ کن بلندیوں پر ہے, کامیابیوں کی کن بلندیوں پر پہنچ چکا ہے. اچھا عابر صاحب, ہمیں اس بارے میں بتائیں لوگ کس طرح سے آپ لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ماہ رمضان کا جو ایک کاروان چلتا ہے اس میں ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے. جی نور, یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیے کہ غزالی ٹرسٹ جو اس نے 1997 میں ایک استاد ایک کلاس سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا, آج 2023 میں ہم کوئی 850 تعلیمی ادارے پاکستان کے دیہی علاقوں میں بنا چکے ہیں. یہاں تقریباً کوئی 1,20,000 بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس طریقے سے کوئی 1200 ایسے بچے اور بچیاں جو مینٹلی یا فزیکلی چیلنجڈ ہیں, ان کو پڑھانے کا بندوبست بھی جو ہے ہم کر رہے ہیں. اور یہ تمام کا تمام ان خاندانوں کے لیے ہے کہ جو وسائل سے محروم ہیں, جو غریب ہیں, جو یتیم اور مستحق بچے ہیں اور نادار بچے ہیں, ہم ان کو بیسیکلی پڑھانے کا بندوبست کر رہے ہیں. اور اس کے اندر حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں وسائل کی بڑی شدید ضرورت ہوتی ہے, چونکہ تعلیم اور صحت ایسی چیز ہے کہ جو بنیادی طور پہ حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن حکومت کسی وجہ سے چونکہ وہ ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بچے تعلیم سے دور رہتے ہیں تو یہ مستقبل کے اندر ایک بہت بڑا برڈن ہے جو سوسائٹی کے اوپر اور حکومت کے اوپر پڑنے والا ہے. مثلا آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت بھی پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے ایسے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں نا. اچھا 2.5 کروڑ بچے, یہ دنیا میں نائجیریا کے بعد سب سے بڑی تعداد ہے. اب دیکھیں کہ 90 ملک تو دنیا میں ایسے ہیں جن کی پاپولیشن 2.5 کروڑ سے کم ہے. ہمارے یہاں اتنے بچے ہیں 5 سال سے 16 سال کی عمر کے جو اسکول نہیں جاتے ہیں, یعنی ہر 10واں بچہ پاکستان کا وہ اسکول سے دور ہے. اچھا اس کا مطلب ہے یہ 2.5 کروڑ بچے مستقبل کے 2.5 کروڑ خاندان ہیں. 8-10 سال کے بعد یہ خاندان بن جائیں گے. اب ان 2.5 کروڑ خاندانوں کا مستقبل کیا ہے؟ ان کا مستقبل غربت ہے, ان کا مستقبل دکھ ہے, بیماری ہے, تکلیف ہے, جہالت ہے, انتہا پسندی ہے. تو ہمیں ان کے لیے پھر چیریٹی اکٹھی کرنی پڑے گی, دسترخوان لگانے پڑیں گے, گھی کے ڈبے تقسیم کرنے پڑیں گے, تو ہمیں بہت زیادہ پیسہ لگانا پڑے گا ان کے اوپر. تو کیوں نہ ہم ان بچوں کو اور بچیوں کو آج ہم تعلیم کے دھارے میں لے آئیں, یہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو سکے, اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکے, زندگی میں آگے بڑھنے کے کچھ دروازے ان کے لیے مزید کھل سکیں. تو غزالی ٹرسٹ یہ سمجھتا ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل ان بچوں کو اسکول میں لانا چاہیے, ان کو ضروریات پوری کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ رمضان المبارک کا جو پیغام ہے کہ ہم شاید خوراک اپنی کچھ کم کر لیں, ہم 3 وقت کے بجائے 1 وقت کا کھانا کھا لیں, ہم کپڑے 4-5 کے بجائے ہم سیزن میں 1 سوٹ پہ گزارا کر لیں, ہم چھت کے بغیر بھی زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہیں تو پھر ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. جس طرح ایک خاندان اپنا خاندان کا جو بڑا ہے, ماں باپ جو ہیں, وہ بچوں کی تعلیم کے لیے فکر مند ہوتے ہیں, تو ہمیں قوم کے بچوں کی تعلیم کے لیے فکر مند ہونا چاہیے, چونکہ اس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہم خوشحال, یعنی میں ذاتی حیثیت میں خوشحال ہو سکتا ہوں, میں کامیاب بھی ہو سکتا ہوں, لیکن اگر میں کامیاب اور خوشحال ہوں اور میرے آس پاس لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جو خوشحال نہیں ہیں, جو کامیاب نہیں ہیں, جو دکھ تکلیف بیماری کا شکار ہے, تو میری خوشی بڑی عارضی سی ہے, میری خوشی کوئی لانگ لاسٹنگ نہیں ہے. تو اگر میں صحیح معنوں میں خوش ہونا چاہتا ہوں اور کامیاب ہونا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے سب لوگوں کو جو میرے آس پاس موجود ہیں انہیں زندگی دوڑ میں آگے لانا پڑے گا. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارے غزالی ٹرسٹ کے اندر ہزاروں یتیم بچے پڑھتے ہیں, تو یتیم بچوں کی کفالت, ان کی تعلیمی کفالت جو ہے لوگ کر سکتے ہیں. ہمارے اسپیشل بچے ہیں, ڈسیبل بچے ہیں, ان کی تعلیمی کفالت لوگ کر سکتے ہیں, ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے تعاون کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم مل جل کے اپنے ملک کی مدد کر سکتے ہیں. بہت خوبصورت میسج دیا عامر صاحب آپ نے, اور بڑے پیارے طریقے سے آپ نے بتایا کہ ہم کس طرح سے اپنے ملک کا حال اور مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں. بہت ساری باتیں ہوں گی مزید, لیکن ابھی بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. ہمارے ساتھ رہیے.
الرحیم السلام علیکم ناظرین اور میرے چھوٹے اور پیارے دوستوں، کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا پروگرام اور قرآن سمجھیں دیکھ رہے ہوں گے۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ اوہو الحمدللہ، یہ کیوں کہا اور اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے میرے چھوٹے اور پیارے بچوں؟ یعنی ساری تعریف اللہ کے لیے۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ چلیں یہ تو آج ہم سمجھیں گے کہ حمد کا مطلب کیا ہے، تعریف کسے کہتے ہیں۔ تعریف سے تو بہت آگے ہے الحمد، لیکن آپ نے مجھے الحمدللہ کہہ کر کیوں جواب دیا میرے چھوٹے بچوں؟ پتہ نہیں، میں نے سنا تھا کہ جب کوئی پوچھتا ہے آپ کیسے ہیں تو کہنا چاہیے الحمدللہ۔ اس لیے کہ اگر ہم ٹھیک ہیں، صحت یافتہ ہیں، صحت مند ہیں، سلامت ہیں، تو یہ سلامتی اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے ہم اس کے کیا کرتے ہیں؟ حمد کرتے ہیں۔ لیکن اگر حمد کا مطلب سمجھیں تو صحیح معنوں میں حمد کا حق ادا ہوتا ہے، ورنہ ناظرین یہ اللہ کا ایک صرف ورد ہو جاتا ہے، یہ صرف ایک ورد بن کر رہ جائے گا جو ہماری زندگیوں میں کوئی عملی کردار ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے ہر ایک کا ایک ایک سسٹم ہے جس پر کائنات کا ایک نظام مشتمل ہے۔ تو پہلے چلتے ہیں حمد کیا ہے اسے سیکھ لیتے ہیں۔ ہاں تو میرے پیارے بچوں، یہ حمد کا لفظ کس سورہ میں آتا ہے، آپ کو یاد ہے؟ جی، الحمدللہ رب العالمین۔ شاباش، یہ قرآن کا پہلا سورہ ہے، اور بسم اللہ کے بعد ہم پہلے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو حمد کا مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اب رب اور عالمین تو ہم سمجھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہے بچوں؟ جی بچوں، اس کا مطلب آپ نے یاد رکھنا ہے، میں آپ سے بعد میں پوچھوں گی۔ اب حمد کیا ہے؟ حمد الحمدللہ کا اظہار ہے، جب زبان سے نکلتا ہے، جب انسان کسی کمال پر یا کسی کامل صفت کو دیکھتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اس لیے اس کے منہ سے اچانک کیا نکلتا ہے؟ الحمدللہ۔ تو یہ اس کا اظہار ہو گیا۔ صحیح معنوں میں الحمدللہ کا اظہار کب ہوتا ہے میرے پیارے بچوں؟ جب ہم بغیر سوچے سمجھے اچانک ہمارے منہ سے نکلے الحمدللہ۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا آج اسکول کا رزلٹ ہے اور آپ کے بابا نے کہا ہے کہ آپ اچھے نمبر سے پاس ہو گئی ہیں، تو اسی وقت آپ کے منہ سے فوراً کیا نکلے گا؟ کون سا ورڈ نکلے گا؟ الحمدللہ۔ اس لیے حمد کی پہلی شرط یہ ہے کہ بے ساختہ نکلے، فوراً اظہار ہو۔ اب یہ اظہار کیسے ہو سکتا ہے، کیوں اور کب کہتے ہیں الحمدللہ؟ ہم کب کہتے ہیں الحمدللہ؟ جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں۔ رائٹ، بالکل ایسے ہی ہے۔ جب ہم اللہ کی صفت کو دیکھتے ہیں، اس کے کسی کام کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا پرفیکٹ ہے، تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ اس لیے ہم تک پہنچنے کے کچھ سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے، ہمیں آگاہ ہونا چاہیے کہ وہ کمال کیا ہے، ایک پرفیکٹ چیز کیا ہوتی ہے۔ مثلاً اب یہ کہ پرفیکٹ، ہیلتھی، یا آپ کسی ایسی سچویشن سے پاس ہوں کہ آپ کو خوشی ہو، آپ کو جاب مل گئی ہو، یعنی اسے رزق مل گیا ہو، یہ سب اچھی سچویشن ہے، اچھے عمل ہیں جس پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ لیکن انکمپلیٹ چیزوں پہ، برے کاموں پر الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے۔ سٹیپ نمبر 2، جب ہم کوئی اس طرح کا پروفیشنل دیکھیں تو ہم اس کی تصدیق کریں، یعنی ہمیں یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ کمال ہے کہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دیکھ کچھ اور رہے ہوں، سن کچھ اور رہے ہوں، اور یہ کہیں کہ یہ اللہ کا کمال ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے اس میں۔ بالکل پہلے تصدیق کر لینی چاہیے۔ یہ تھا ہمارا سٹیپ نمبر 2۔ جب یہ 2 سٹیپ مکمل ہوں گے، پورے ہوں گے، تو تیسرے سٹیپ پہ بے ساختہ ہماری زبان سے کیا نکلے گا؟ الحمدللہ۔ اب اس کے آگے ایک اور سٹیپ بھی ہے جو حمد کو حمد بنائے گا، یعنی ہماری لائف میں ہم پریکٹیکلی ہوگا، ورنہ یہ صرف تعریف ہوگی۔ تو پہلے یہاں تک آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سب کچھ کو جو مثالیں دی ہیں اللہ کی حمد کی مثالیں کون سی تھیں؟ میرے بابا کو الرجی ہے اور جب وہ چھینکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ شاباش، لیکن وہ کیوں کہتے ہیں الحمدللہ؟ نہیں پتا۔
آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے اور آج کے بعد آپ کو ضرور یاد ہوگا کیونکہ ہم نے اپنا آج کا سیشن بہت اچھے سے یاد کر لیا ہے. اس لیے کہ جب چھینک آتی ہے انسان کا دماغی سسٹم پر پریشر آتا ہے اور یہ اللہ کی قدرت ہے جس سے انسان سلامت رہتے ہیں. تو وہ یہاں اللہ کے بنائے ہوئے اس جسمانی سسٹم کو دیکھ کے کہتے ہیں, بے ساختہ زبان سن کے نکلتا ہے الحمدللہ. اور مثال دیں کوئی. جب ہمارے لون میں گلاب کے پھول آئے تو میرے بابا نے کہا الحمدللہ. کیونکہ اس خوبصورت پھول کو اللہ نے خلق کیا ہے اور اس کی خوبصورتی نے ہمیں متاثر کیا ہے, تو وہ خوبصورتی دیکھنے والا دیکھ کے کیا کہتا ہے, بے ساختہ کیا نکلتا ہے اس کی زبان سے, الحمدللہ. ہمارے انکل کی جاب چلی گئی اور جب انہیں 1 سال بعد جاب ملی تو وہ بار بار کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. بالکل درست کہتے ہیں آپ کے انکل. بالکل انسان کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کا کمال ہے جب اسے کچھ ملتا ہے تو وہ اپنے رب کو یاد کر کے حمد کرتا ہے. تو پھر ہم کا مطلب تعریف ہی ہوا نا, لیکن باجی آپ نے کہا تعریف سے آگے ہے. حمد میں ایک اور نقطہ بھی ہے, وہ یہ کہ جب انسان حمد کرتا ہے تو اس کے اندر شوق بھی پیدا ہوتا ہے. کس چیز کا شوق؟ جی وہ یہی کمال, بہترین چیز جو اس نے دیکھی اور اس کی زبان سے نکلا الحمدللہ. اب یہ کمال, یہ خوبصورتی وہ اپنے اندر بھی پیدا کرنے کا شوق رکھے گا, تب ہم پریکٹیکلی ہوں گے, اپنی لائف میں عملی ہوگا ہمارا قرآن ہماری زندگیوں میں, اور ہماری زندگیوں میں الحمدللہ آ جائے گا. باجی اور سمجھائے. جی میرے پیارے بچوں, میں آپ کو سمجھاتی ہوں اور مثالیں دے کے. اکثر ہم اللہ کی خلق کی ہوئی خوبصورتی کو دیکھ کر الحمدللہ کہتے ہیں, اب وہ چاہے نیچر میں ہو یا انسان کے جسم میں ہو یا اللہ کے سسٹم میں ہو. جیسے مریض کو شفا دینا, یہ اللہ نے ہمیں کوالٹی دی ہے, اللہ نے ہمیں دی ہے, بتایا ہے کہ ہمیں کس طرح سے خوبصورت بنانا چاہیے. جیسے ہمارا اخلاق اچھا ہو, ہماری باتیں اچھی ہوں, یا خوبصورتی دوسری چیزوں میں ہم دیکھ کے اللہ کی تعریف کریں جس کو دیکھ کر ہم کرتے ہیں, تو ہماری زندگیوں کو بھی اسی طرح زیبا ہونا چاہیے. اللہ کی صفت کو اپنا کر یہ شوق ہمارے اندر کون پیدا کرتا ہے؟ الحمدللہ کہنے کے بعد. تو یہ حقیقی حمد ہے, ورنہ صرف یہ تعریفی حمد ہوگی یعنی مدح ہوگی. مدح یعنی کیا؟ مد یعنی کسی چیز کی تعریف کرنا لیکن اس کا ہم سے کوئی تعلق نہ ہو, اور حمد ایسی تعریف جس کا عملی پریکٹیکلی اثر ہمارے اوپر ہو, یعنی ہمارے اندر بھی اچھی صفت اپنانے کا شوق پیدا ہو. اب بتائیں سورہ فاتحہ کی آیت کیا تھی؟ الحمدللہ رب العالمین. یعنی حمد ہے اللہ کی جو رب العالمین ہے. یہاں اللہ کی ربوبیت کی حمد کر رہے ہیں. ربوبیت یعنی انسان کی گروتھ, پرورش کرنے کے لیے ضروری وسائل آمادہ کرنا. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ نے سسٹم بنایا ہے انسان کو ہوا, پانی, غذا اور سب سے بڑھ کر اپنی کتاب انبیاء کے ذریعے ہدایت دینے کا, تو زبان سے بے ساختہ نکلنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین, اور ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہونا چاہیے. تو ہم بھی خدا کے مخلوق کو رزق عطا کرنے کا وسیلہ بنیں گے. آئی بات سمجھ میرے پیارے بچوں؟ ہاں کچھ سمجھ آ رہی ہے. جو آپ نے بالکل نہیں گھبرانا, گھر جا کے ماما پاپا سے ڈسکس کریں, اپنی نانی سے, دادی سے جا کے ڈسکس کریں, اپنے بڑوں سے ڈسکس کریں, اپنے ٹیچر سے ڈسکس کریں. آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حمد کا مطلب کیا ہے اور رب العالمین کا مطلب کیا ہے. اب تو آپ نے درس کو سنا بھی ہے اور سمجھ بھی لیا ہے. انشاءاللہ کل ملیں گے اپنے ایک نئے سیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ, فی امان اللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے.
بالکل یقیناً آپ نے ہمارے سیگمنٹ بہت پسند کیا ہوگا. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں سید عامر صاحب جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں غزالی ٹرسٹ کے. اچھا عامر صاحب ہمیں بتائیے, عید آتی ہے, رمضان کا اتنا خوبصورت بابرکت مہینہ چل رہا ہے, اس میں آپ غزالی ٹرسٹ میں پڑھنے والے بچوں کو کس طرح سے انگیج کرتے ہیں؟ اس میں ایک تو نور ہمارا اوورال تعلیم کے ساتھ تربیت کی بہت ساری چیزیں جو ہیں سارا سال جاری رہتی ہیں. رمضان المبارک میں ڈیفینیٹلی اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے, چونکہ ایک مجموعی طور پہ پورے ملک کی ایک فضا بنی ہوتی ہے نیکی کی, تقوی کی, اللہ سے رجوع کی, اور لوگ اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, میڈیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کے ان پروگراموں کے توسط سے ایک پورا ماحول بنا ہوتا ہے, اور ڈیفینیٹلی اس سے ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. تو پہلے سے زیادہ ایک چیز چل رہی ہوتی ہے اس کے اندر نا. دوسرا جو ہے بالخصوص جو غزالی ٹرسٹ کے اندر یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت ہونی چاہیے, تو ہم نے بہت ساری جو تربیتی پروگرام جو ہیں وہ رمضان المبارک میں پلان کیے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے غزالی ٹرسٹ میں پڑھنے والے آرفن بچے ہیں, یتیم بچے اور بچیاں ہیں, ہم ان کی جو ضروریات ہیں وہ خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ ہم پوری کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ تمام گھروں میں یتیم جو بچے اور بچیوں کے گھر ہیں ان کے اندر ہم فوڈ جو ہے پیکیجز جو ہے وہ ہم پہنچانے کا جو ہے وہ اہتمام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اسکولوں کے اندر ایک خاص ایکٹیویٹی اور ہو رہی ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اسکولوں کے اندر شام کو جو ہے افطار کا پروگرام بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہر جگہ تو نہیں لیکن میجورٹی جگہوں کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اسکول ہے وہ ہمارا ایک کمیونٹی کا ہب ہو, اور شام کو تمام لوگ وہاں پر آئیں اور وہاں پر وہ مل کر جو ہے وہ افطار کریں. تو یہ بھی ایکٹیویٹیز وہاں پر چل رہی ہوتی ہیں. بہت اچھی بات ہے, اور یہ آپ کے ہی میسج سے بلکہ دیکھنے والوں کو بھی ایک سیکھنے کا موقع ملے گا کہ آپ کس طرح سے اپنے آس پاس کے لوگوں کو افطار کے بہانے سے اپنے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں, اور انگیج کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان کا خیال بھی کر سکتے ہیں. رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسے کام کریں جن سے اللہ بھی خوش ہو اور اللہ کی مخلوق بھی خوش ہو. اچھا کپڑوں کے حوالے سے, کپڑوں کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ, اور رمضان کے مہینے میں لوگ اپنی وارڈروب کو ہلکا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام کپڑے جو دوسرے کے بھی کسی کے کام آ سکیں. تو کیا کپڑوں کی ڈونیشن کے حوالے سے ہو سکتی ہے, لیکن اس میں بس ذرا احتیاط یہ ہے کہ وہ کپڑے ذرا صحیح حالت کے اندر ہوں, تاکہ جن کو ہم نے دینا ہے وہ, چونکہ ہم یہ چیزیں بہت عزت اور احترام کے ساتھ اپنے جو ضرورت مند ہیں ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں, تاکہ وہ کسی قسم کی احساس کمتری کا شکار نہ ہو, بلکہ یہ ہم سمجھے کہ وہ ہماری طرف سے ایک تحفہ ہو, لیکن تحفہ اچھا ہونا چاہیے. مراد یہ کہ اگر وہ کپڑا ایسا ہے کہ بالکل قابل استعمال نہیں ہے تو وہ پھر آگے دینا اور پھر اس کو لے کے چلنا بڑا ایک بالکل ایک چیز ختم ہوا پڑا ہو, تو اس کی نسبت کوشش کی جائے کہ ایسا کپڑا دیا جائے کہ جو پہننے کے قابل ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے بچوں سے ہٹ کر, جو کہ وہ فیملی بہت غریب خاندانوں سے, ہم ان تک بھی, چونکہ غزالی کا ایک سیٹ اپ نیچے تک موجود ہے, یعنی ہمارا ایک جو سپلائی چین ہے وہ ہمارے یعنی ڈسٹرکٹ کے اندر موجود ہے, ڈسٹرکٹ سے نیچے گاؤں دیہاتوں تک موجود ہے, تو ہم بہت آسانی کے ساتھ آپ کی دی ہوئی امانت کو ان تک پہنچا سکتے ہیں. بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ہمیں اپنی ذات کے لیے ہم جو چیز پسند کرتے ہیں وہی ہمیں اپنے دوسرے بہن بھائی کے لیے, مسلمان کے لیے ہمیں وہی چیزیں پسند کرنی چاہیے. تو ڈونیٹ کریں, اگر کوئی کپڑا ڈونیٹ کرتے ہیں تو اسے بڑی خوبصورت حالت میں آپ ڈونیٹ کریں کہ وہ دوسرا انسان کچھ عرصہ اسے چلا سکے. اسی کے ساتھ بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کا وقت ہوا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے ہیں. پروگرام تنزیل چل رہا ہے اور اس میں بات ہو رہی ہے رمضان کی. عامر صاحب آپ سے جاننا چاہتے ہیں رمضان کا مہینہ کس طرح سے گزارنا چاہیے, آپ کیا سوچتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ ڈیفینیٹلی چونکہ اللہ سے تعلق اور رجوع کا مہینہ ہے, ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارنا چاہیے. جس حد تک ممکن ہو عبادات پہ توجہ دینی چاہیے. جو سال بھر کی کوتاہیاں کمیاں رہ جاتی ہیں کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک کے اندر چونکہ ایک فضا بنی ہوتی ہے اس میں پورا کیا جائے. اس کو ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ کہا جاتا ہے. تو جس حد تک اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے وہ خیال رکھا جانا چاہیے. چونکہ اسی طریقے سے ہم
چونکہ ہم کمزور انسان ہیں اور غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کی بڑی یہ رحمت ہے کہ رمضان کی صورت میں ایک ایسا ہمیں وقت مہیا کیا ہے کہ جس کے اندر اجتماعی طور پہ ہم سب جو ہے اللہ کے حضور اپنی گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں، اور وہ ایسے ذرائع مہیا کر دی ہیں روزے کی صورت میں، تراویح کی صورت میں، تلاوت قرآن کی صورت میں، صدقے اور خیرات کی صورت کے اندر، کہ جہاں ہم اپنے گناہوں کا ازالہ کر سکتے ہیں، مزید بھلائیوں کی توفیق مانگ سکتے ہیں۔ تو رمضان بنیادی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں انہی چیزوں سے جو ہے جڑی ہوئی آپ کہہ سکتے ہیں کچھ ایام کا نام ہے، اور کم یا زیادہ لوگ اسی طرح جو ہے اپنے دنوں کو جو ہے وہ گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر اب یہ ایک ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں مذہبی ایک مہینہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تہذیبی رشتہ بھی اس کا، چونکہ چاند کا دیکھنا اور اس کے بعد روزوں کی تیاری، سحری اور افطاری کی جو ہے خاص رسومات، پھر بازاروں کا سج جانا، اور اس کے بعد آخری عشرے کی طاق راتیں، اور پھر عید کا انتظار، اور پھر عید کی تیاری، تو ایک بڑا ایک ہلا گلا جو ہے ہر حوالے سے جو ہے وہ رمضان المبارک جو ہے میں کہہ سکتا ہوں اچھا خوبصورت مہینہ ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اپنے بچپن کی بات کریں نا تو روزہ کشائی کا ایک بڑا کانسیپٹ ہوا کرتا تھا، ہمسایوں میں اگر کسی بچے کا پہلا روزہ ہے تو پھر پوری گلی مل کر اس کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کر بھیجا کرتی تھی۔ اگر کوئی گھر میں کام کرنے والی بچی ہے، اس کا کوئی پہلا روزہ ہے تو اس کے لیے پراپر اہتمام کیا جاتا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے روزہ کشائی کا اہتمام اس طرح سے رجحان بھی نہیں رہا۔ تو کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ یہ بالکل تھوڑی سی کچھ چیزیں ماڈرنائزیشن کے ساتھ ذرا کم ہوئی ہیں، کیونکہ ہماری توجہ ذرا کمپیوٹر، موبائل، انٹرنیٹ، کیبل اور اس طرف ذرا زیادہ چلی گئی ہیں، تو جو ہمارا ایک اپنا سرکل تھا، یعنی اپنی خوشیاں اور خوشیاں مل کر بانٹنے والا، وہ تھوڑا ذرا کم ہوا ہے، اور آئسولیشن جو ہے اپنی ذات میں ہم ذرا سمٹ گئے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی توجہ بالکل درست ہے کہ کچھ جیسے ہم ایک زمانے میں عید کارڈ بڑے بھیجا کرتے تھے، عید کارڈ کی سلیکشن اب تو نظر ہی نہیں آتا عید کارڈ، اب تو سارا کچھ ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہی بات آگئی کہ جب ہم اپنے موبائل کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیتے ہیں تو ہمارے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں، رشتے ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہی ایک مثال ہے کہ ہمارے ہاں روزہ کشائی کا کانسیپٹ بھی بہت 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 مدھم ہو چکا ہے۔ تو اپنے دیکھنے والوں کو بھی کہیں گے کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا بچہ یا بچی موجود ہے جو پہلا روزہ رکھ رہے ہیں یا ان کا پہلا رمضان ہے جس میں وہ روزے رکھنے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی خاص اہتمام کریں تاکہ آنے والے سال میں بھی انہیں رمضان کا بے صبری سے انتظار رہے۔ چلتے ہیں نعت کی طرف اور عائشہ سے سنتے ہیں ایک اور خوبصورت کلام۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ، بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہے، نذرانے کا نذرانہ، بے خود کیے دیتے ہیں، دنیا میں مجھے
اپنے بلایا ہے دنیا میں مجھے تو نے گھر اپنے بلایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. عائشہ، آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کتنا عرصہ ہو گیا پڑھتے ہوئے اور شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا اور میرے والدین کی مجھے سپورٹ تھی کہ آپ نعتیں پڑھو، اور ویسے بھی مجھے بہت شوق تھا کہ میں اس فیلڈ میں جاؤں. ماشاء اللہ، بہت خوب. کتنے عرصے سے پڑھ رہی ہو؟ میں 7-8 سال کی عمر میں تھی تب سے سٹارٹ کیا تھا میں نے. یعنی بچپن سے ہی. ہاں جی. اچھا، بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگ بہت ہی اچھی عادات اپنا لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے ہم عادات بھی آہستہ آہستہ وہ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن رمضان کا مہینہ ہو یا دوسرا کوئی مہینہ ہو، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں اور اپنی کمیونٹی کا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال کریں، احساس رکھیں. جیسے رمضان کے مہینے میں لوگ راشن بانٹتے ہیں اور صدقہ خیرات زیادہ کر دیتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے مہینوں میں بھی، کیونکہ یہ عوام تو، یہ غریب لوگ تو دوسرے مہینوں میں بھی ہماری نظر ثانی کے مطلب مستحق ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. اچھا، رمضان کے حوالے سے آپ کی روٹین جاننا چاہوں گی کہ آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے، اور عید کا جو ایک تہوار ہوتا ہے وہ یتیم بچوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کس طرح انوالو ہو کر، انگیج ہو کر بچوں کے ساتھ مناتے ہیں؟ ایک تو نور اس طرح ہے کہ میرا ذاتی طور پہ تو کافی بزی رمضان گزرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عمومی طور پہ رمضان کے اندر چونکہ تمام لوگ جو ہے فنڈ ریزنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے عطیات دے رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی جو ایسے ادارے جیسے غزالی ٹرسٹ ہے یا اس طرح کے اور ایسے ادارے جو عوام کے عطیات کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، رمضان میں خاص طور پہ زیادہ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم ایونٹس کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان، اب دیکھیں پاکستان میں اس وقت ہم کوئی 32 ایونٹس ہم نے ارینج کیے ہوئے ہیں فنڈ ریزنگ کے، جو لاہور، اسلام آباد، کراچی، ملتان، چھوٹے چھوٹے شہروں میں بکھر، میاں والی، لیا، ٹوبا ٹیکسنگ، اس جگہوں پر یہ فنڈ ریزنگ ایونٹ ہو رہے ہیں. تو اس کے اندر جانا پڑتا ہے اور جا کے جو ہے اپنی بات کہنی ہوتی ہے، لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے اور اس کے اندر وہ کس طرح کا پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو میرا تو زیادہ تر رمضان جو ہے غزالی کے کاموں میں ہی گزرتا ہے، کاموں کے اندر، اور بلکہ عام مہینوں کی بنسبت زیادہ جو ہے گزرنا ہوتا ہے. پھر اس طرح مختلف چینلز بلا رہے ہوتے ہیں کہ آپ آئیے، چونکہ رمضان کی ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہیں، لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنا پیغام دیں، اور وہ بھی ایک طرح کا اس کاز میں شامل ہو جاتے ہیں. وہ چینل بھی، جس طرح آپ لوگوں نے یہ ایفرٹ کی کہ آپ لوگ اپنا روٹین کی تو کر ہی رہے ہیں، لیکن آپ کچھ اچھے اداروں کا تعارف اور اس کے ذریعے سے معاشرے کو ایک مثبت پیغام، اور اس میں آپ کا اپنا کنٹریبیوشن جو ہے تو ان جگہوں پر حاضری ہو جاتی ہے. تو یہ چل رہا ہوتا ہے. پھر افطار پارٹیوں کا ایک کلچر آپ کو معلوم ہے پاکستان کے اندر ایک بڑا ہوتا ہے کہ بلا رہے ہو تب ایک دن میں 3 افطاریاں آئی ہوئی ہوتی ہیں، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک ہی دن میں 3 افطار پارٹیز کو اٹینڈ کرنا. تو یہ بھی ایک تھوڑی سی مصروفیت جو ہے اس کی بھی چل رہی ہوتی ہے. تو یہ سارا آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ ہو رہا ہے. بالکل جی، بہت خوبصورت، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے جی غزالی ٹرسٹ کے لیے کام کرنا. مجھے لگتا ہے کہ آپ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، لیکن عامر صاحب آپ وہ کام کر رہے ہیں جس میں واقعی ہمیں ضرورت ہے، ہماری سوسائٹی کو، ہماری کمیونٹی کو ضرورت ہے اس طرح کے کاموں کی. اور ہم ہمیشہ بڑے بڑے اعلیٰ حکام کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن انفرادی طور پر کوئی ایسا انیشیٹو نہیں لیتے. وقت ہوا جاتا ہے سیگمنٹ کا، ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر سیدہ زینت بطول. رمضان المبارک کے مہینے کے روزہ آپ کو بہت مبارک ہو. اللہ پاک ہم سب کا روزہ قبول فرمائے. ناظرین، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پورا دن بھوکا اور پیاسا رہنا ہوتا ہے، اور طلوع آفتاب کے بعد آپ کو غروب آفتاب پر جا کر جو ہے وہ افطار کرنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ جو ایک فیکٹر ہے وہ سحری ہے. یعنی سحری اتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جس میں آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ دن بھر آپ نے جو بھی غذا لینی ہے وہ آپ کی سسٹینیبل انرجی آپ کو پرووائڈ کرتی رہے. یعنی آپ تھرو آؤٹ دا ڈے ایکٹیو رہیں، انرجیٹک رہیں، سستی کا شکار نہ ہوں آپ. اور اس سے جو بیسک چیز ہے نا وہ ہائیڈریشن ہے، کہ آپ کا جو فلوئڈ لیول ہے، جو پانی کا لیول ہے وہ مینٹین رہے، آپ کو ڈی ہائیڈریشن یا پانی کی پیاس کی شدت محسوس نہ ہو.
اچھا، اس میں سحری میں جو چیز سب سے امپورٹنٹ آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کتنی مقدار میں اور کیا چیز کھانی ہے. کوشش کریں کہ اس میں اپنی پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، ویٹ، گرینز، پھل، سبزیاں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنی ڈائٹ میں شامل کریں. اس کے ساتھ آپ فریش جوسز کا اور پانی کا انٹیک بھی زیادہ کریں. اب سحری میں جو چیزیں فیزیبل ہیں پاکستان میں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں جو آپ کو آسانی سے مہیا بھی ہو جاتی ہیں، ہم آپ کو وہ چیزیں بتائیں گے جو آپ ایزیلی گھر پر بنا سکتے ہیں، کیونکہ رات کے ٹائم ظاہر اٹھنا، سحری تیار کرنا ایک مشکل کام ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم آپ کو متوازن اور آسان غذائیں بتائیں گے جو آپ اپنی روٹین میں شامل کر کے اپنے روزے کو فائدہ بخش بنا سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز جس کا ہم ذکر کریں گے وہ بہت آسانی سے اویلیبل ہونے والے غذا جس کو ہم عام طور پہ انڈے یا ایگس کہتے ہیں، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ میں پروٹین کو شامل کریں. پروٹین جو ہے دیٹ از اے بیسک سورس آف انرجی. تو جب آپ اپنی ڈائٹ میں پروٹین استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سب سے ایزیلی اویلیبل جو چیز مل جاتی ہے وہ انڈے ہیں. آپ انڈوں کا آملیٹ بنا سکتے ہیں، آپ انڈوں کو فرائی کر سکتے ہیں، آپ انڈوں کو اسکریمبلڈ ایگس کی صورت میں لے سکتے ہیں. اور انڈے کی پروٹین کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بتائیں کہ آپ اس میں کاربوہائیڈریٹس یا آپ اس میں ویجیٹیبلس اگر ایڈ کرتے ہیں تو اس میں فائبرز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ایڈ ہو جاتے ہیں، اور فائبر اور پروٹین مل کر ایک نہایت ہی مفید اور فائدہ مند غذا بن جاتی ہے جو آپ کے نظام ہضم کو بھی صحیح رکھتی ہے تھرو آؤٹ دا ڈے، اور آپ کو جو انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے تھرو آؤٹ دا ڈے ایکٹیویٹی کرنے کے لیے وہ بھی پرووائڈ کرتی رہتی ہے. اس میں آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ویجیٹیبلس کے باریک باریک سلائس کر لیں اور اس کو آپ سوٹے کر لیں. اور سوٹے کرتے وقت آپ یہ خیال ضرور رکھیں کہ آپ نے جو آئل استعمال کیا ہے وہ کس قسم کا ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ نے آئل جو ہے وہ یوز کرتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا آئل انسیچوریٹڈ ہو، آپ کا آئل جو ہے وہ ویجیٹیبل آئل ہو، اور آپ نے اس کو تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا ہے. اس کے بعد آپ اس پہ ہلکا نمک اور مرچ ڈال کر اس میں انڈا ڈال کر آرام سے آپ اس کو تھوڑی دیر ہلکی آنچ پہ پکنے دیں، اور اس کے بعد جب آپ اس کو کھائیں گے تو یہ غذائیت سے بھی بھرپور ہوگی، یہ غذا آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہوگی، اور یہ غذا آپ کو پورے ڈے ایسی چیزیں توانائی پہنچاتی رہے گی کہ جس کے بعد آپ کو بھوک بھی کم لگے گی اور آپ کا نظام ہضم جو ہے وہ بھی کام کرتا رہے گا. اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ دوسری چیز جو آ جاتی ہے وہ ہے میٹ. میٹ از اے ویری رچ سورس آف پروٹین. اگر آپ میٹ اپنی ڈائٹ میں استعمال کرتے ہیں، جو لوگ میٹ لورز ہیں اس کے لیے سب سے بیسک یہ ہے کہ وہ قیمے کی صورت میں میٹ کو لے سکتے ہیں. آپ گوشت کو قیمے کی صورت میں لے سکتے ہیں، اور پاکستانی تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں گوشت کو مکس کر کے، جیسے آلو کے ساتھ قیمہ ڈال لیا انہوں نے، کریلے قیمہ بنا لیا، یا کوئی بھی سبزی ہے آپ اس میں قیمہ مکس کر کے اگر کھاتے ہیں تو اس میں سبزی کے جو بینیفٹس ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، ساتھ میں قیمے کی جو پروٹین ہے وہ بھی شامل ہو جاتی ہے. تو آپ میں منرلس، وائٹامنس اور پروٹین تینوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کی باڈی کو اس سے مل جاتی ہیں. آپ اس کے علاوہ اگر کوئی فریج میں بچا ہوا وہ ہے گوشت پڑا ہوا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کا کیسے ہم اس کو یوٹیلائز کریں، تو آپ اس کو پراٹھے پر رکھ کر پنیر لگا کر بھی کھا سکتے ہیں. یہ بھی بہت ایک توانا غذا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو فروٹ سیلڈ جو ہے اس کو آپ اپنی سحری میں ضرور ایڈ کریں. فروٹ سیلڈ کو میں اس لیے اسٹریس دوں گی کیونکہ آپ کو دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ فروٹس میں 90% کنٹینٹ یا 80% کنٹینٹ اکثر فروٹس میں واٹر ہوتا ہے، اور آپ کو تھرو آؤٹ دا ڈے پانی کی ضرورت رہتی ہے. تو یہ فروٹ سیلڈ جو ہے یہ آپ کو ہائیڈریٹ بھی کرتا ہے، آپ کو انرجی بھی پرووائڈ کرتا ہے، آپ تھرو آؤٹ دا ڈے ریفریش بھی رہتے ہیں، اور آپ کو تھکاوٹ یا سستی بھی محسوس نہیں ہوتی. سحری میں آپ جیسے میں نے ذکر کیا کہ انڈے، گوشت، دہی کا استعمال زیادہ کر سکتے ہیں. دہی آپ اپنے کھانے کا لازمی جز بنائیں سحری میں بھی اور افطار میں بھی. سحری جو ہے میں اگر آپ دہی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ نہایت غذائیت سے بھرپور ایک غذا ہے جو آپ کو پروبایوٹکس بھی پرووائڈ کرتی ہے، آپ کے نظام ہضم کو جو ہے وہ بہتر بناتی ہے، آپ کو کیلشیم، میگنیشیم، پوٹیشیم، وائٹامن B2 اور B12 جیسے امپورٹنٹ وائٹامنس جو ہیں وہ فراہم کرتی ہے. ساتھ ساتھ آپ کو منرلس کا ایک رچ سورس اس میں مل جاتا ہے. اس کے علاوہ اینیمل پروٹینز جو ایک بہت امپورٹنٹ سورس ہے یوگرٹ، اس کا وہ آپ کو اینیمل پروٹینز پرووائڈ کرتی ہیں. اینیمل فیٹس جو ہیں وہ آپ کو اس کے تھرو جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس کو دہی کو ذائقے دار بنانے کے لیے آپ اس میں الائچی ڈال سکتے ہیں، آپ اس میں براؤن شوگر کا استعمال کر سکتے ہیں، جس میں یہ ذائقے کے ساتھ آپ روزانہ اپنی سحری کا ایک اس کو اسینشیل پارٹ بنائیں. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پراٹھے یا پکوڑے یا ایسی فرائیڈ چیزیں بہت کھانا پسند کرتے ہیں.
تو آپ اس کو بالکل یا تو محدود کر دیں یا کوشش کریں کہ کم سے کم جتنا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کے کھانے سے ایک تو آپ کو سسٹینیبل انرجی تھرو آؤٹ دا ڈے پرووائڈ نہیں کرتے یہ چیزیں، دوسرا یہ اتنی صحت بخش نہیں ہوتی، الٹا آپ کی صحت کو خراب کرتی ہیں، اور یہ تلی ہوئی چیزیں جو ہیں یہ آپ کی پیاس کی شدت کو بھی تھرو آؤٹ دا ڈے بڑھاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں ان کا استعمال بالکل نہیں کریں۔ سحری میں آپ کوشش کریں کہ وہ چیزیں کھائیں جو ڈیپ فرائی نہ ہوں، شیلو فرائی ہوں، یا پھر آج کل ایئر فرائر آیا ہوا ہے، ایئر فرائی کر کے چیزیں کھائیں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت ہیلدی رہتی ہیں۔ پروسیسڈ شدہ آٹا جو ہے جیسے پراٹھے ہیں ان میں آئل ہوتا ہے، چکنائی ہوتی ہے، پروسیسڈ آٹا یا میدے کا استعمال ہوتا ہے، اس کو اوائڈ کریں کیونکہ یہ آپ کو دن بھر سست بناتے ہیں اور آپ کی انرجی جو ہے جتنی آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ بھی پرووائڈ نہیں ہو رہی ہوتی۔ کوشش کریں کہ اپنے کھانوں میں آپ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کریں۔ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ آپ کے معدے میں رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، جس سے آپ کو پورا دن یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے اور آپ کو خالی پیٹ کا احساس نہیں ہونے دیتے۔ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس آپ کو آہستہ آہستہ انرجی تھرو آؤٹ دا ڈے پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانے میں آپ اپنے جو نٹس ہیں وہ شامل کر سکتے ہیں۔ نٹس جو ہیں وہ بہت اچھے سورس ہیں کیونکہ وہ فائبرز پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو اسینشیل آئلز جو بہت ضروری ہیں آپ کی ایکٹیویٹی کے لیے، آپ کی ہیلتھ کے لیے، وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے کھانوں میں ڈرائیڈ فروٹس کا استعمال کریں، چاہیں تو آپ شیک بنا لیں اور اس کے اندر ڈرائی فروٹس ڈال کر اور دہی اور دودھ ڈال کر ایک اچھا سا رچ سورس آف انرجی جو ہے یہ آپ کو پرووائڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے کھانوں میں بینس یوز کر سکتے ہیں، اسپراؤٹس یوز کر سکتے ہیں۔ بینس جو ہیں وہ آپ کو دیکھیں پروٹین کا ایک بہت امپورٹنٹ سورس ہے۔ اگر آپ بینس کھا رہے ہیں، آپ نے ان کو ہلکا سا سوٹے کر لیا، فرائی کر کے کھا رہے ہیں یا کسی بھی طرح سے، اگر آپ چاول کھا رہے ہیں چاولوں پہ بینس ڈال لیں یا کوئی بھی کاربوہائیڈریٹ کی چیز ڈال رہے ہیں تو اس میں پروٹین ساتھ ملانے کے لیے آپ اس میں بینس استعمال کر لیں۔ دے آر ویری رچ ان کیلوریز، تو آپ کو تھرو آؤٹ دا ڈے کیلوریز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دلیا کھا سکتے ہیں سحری میں، یہ بہت ہی اچھی سورس ہے انرجی کی، کیونکہ دلیا بھی اگر آپ دیکھیں اس میں جو کا دلیا ہے یا مکئی کا ہے یا جو بھی دلیا آپ کھا رہے ہیں اس میں بہت سارے کاربوہائیڈریٹس ہیں اور بہت ساری منرلز ہیں، وائٹامنس ہیں جو آپ کو تھرو آؤٹ دا ڈے پرووائڈ کرتے ہیں انرجی، اور آپ کا جو ہے وہ کولیسٹرول لیول بھی مینٹین رکھتے ہیں۔ آپ کو کولیسٹرول لیول جب مینٹین رہے گا تو آپ کو دل کی تکالیف نہیں ہوں گی، روزے کے دوران آپ کو باقی چکنائی سے ریلیٹڈ جو مسائل ہوتے ہیں جیسے ہارٹ برن ہونا یا دل یا سینے میں جلن ہونا یہ بھی کم ہوگا۔ صحت مند کھانا کھائیں، ایک مناسب مقدار میں کھائیں، اپنے کھانے کو پورشن کریں، کوشش کریں کہ سحری میں آپ جو لکوڈ ہے اس کا انٹیک زیادہ کریں۔ لکوڈ میں بھی یہ کہ آپ خالی پانی جو ہے وہ افطار سے سحری کے دوران پانی کا استعمال زیادہ کریں، اور پھر سحری کے ٹائم پر آپ پانی میں کوئی لیمو یا پودینہ شامل کر لیں جس سے آپ کے پانی خوشگوار ہو جائے گا، یا پھر آپ شیکس یا جوسز کا جو فریش جوسز ہیں ان کا استعمال زیادہ کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے دن بھر جو ہے ہائیڈریشن لیول جو ہے وہ مینٹین رہے گا اور آپ کو تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوگی۔ ہم آپ کو جیسے بتا چکے ہیں کہ انڈے، گوشت، دالیں، دلیا اور یوگرٹ ہے، دہی ہو گیا، پھر فروٹ سیلیڈ ہو گیا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آسانی سے مہیا کی جا سکتی ہیں۔ آپ اس سے اپنی سحری کو بھرپور انداز میں گزار سکتے ہیں اور وہ آپ کو وہ انرجی یا وہ چیزیں پرووائڈ کرتی ہیں جو تھرو آؤٹ دا ڈے چلتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کھجور جو ہے وہ بہت ایک بیسک چیز ہے جس کو آپ اپنی سحری میں بھی شامل کریں، آپ اپنی افطار میں بھی شامل کریں، کیونکہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں، یہ اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ بھی رکھتا ہے۔ تو کھجور جو ہے وہ آپ کو کافی حد تک انرجی تھرو آؤٹ دا ڈے پرووائڈ کرے گا۔ ایک تو یہ کہ ایک انسٹنٹ انرجی آپ کو پرووائڈ کرتا ہے کیونکہ اس میں گلوکوز لیول ذرا زیادہ ہوتا ہے، آپ کی باڈی میں جاتا ہے، فوراً آپ کو ایک انرجی فیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو دن بھر آپ کو پیاس بھی نہیں لگتی اور آپ کا انرجی لیول جو ہے وہ آہستہ آہستہ بھی ریلیز کرتا ہے، کولیسٹرول کو بھی یہ کنٹرول رکھتا ہے۔ آپ کھجور کا شیک بنا سکتے ہیں، آپ اس میں مختلف چیزوں کو ڈال کر، جیسے دہی ہے اس میں آپ کا غذائیت بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں دہی ڈال لیں، اور آپ اس میں کیلے ڈال سکتے ہیں، کوئی بھی فروٹ جو آپ کے گھر میں اویلیبل ہو آپ اس کو ڈال سکتے ہیں، تو اس سے اس کی غذائیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور ڈفرینٹ چیزیں جب ملتی ہیں جیسے کاربوہائیڈریٹس بھی اس میں آ جاتے ہیں، پروٹینز بھی آ جائیں گی، تو آپ اگر مختلف چیزوں کو ملا کر کوئی ڈش پریپیئر کرتے ہیں تو آپ اس میں اپنے آپ کو ایک براڈ جو ہے مائکرو نیوٹرینٹس اور میکرو نیوٹرینٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔
بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دلیا کھانا پسند نہیں کرتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ دلیا اگر کھانا چاہ رہے ہیں، اپنی ڈائٹ میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ اس میں کوئی ایسی چیز ایڈ کر لیں جس سے اس کا ذائقہ جو ہے وہ انہانس ہو جائے. جیسے آپ اس میں شہد ڈال سکتے ہیں، آپ اس میں ڈرائی فروٹس ڈال سکتے ہیں، بادام، اخروٹ، کاجو کا استعمال کر سکتے ہیں. اور اس سے یہ کہ آپ کا کھانا بھی لذیذ ہو جائے گا، آپ کو کھانے میں اچھا بھی لگے گا، اور آپ کی جو انرجی لیول ہے وہ بھی جو مینٹین رہے گا، اور آپ کی جو ریکوائرڈ کیلوریز ہیں وہ میٹ ہو جائیں گی، اس کی ڈیمانڈ. جو اگر جیسے ہم نے کھجور کی بات کی تو اس میں بھی سولیوبل ڈائٹری فائبرز ہوتے ہیں، جس میں جیسے پیکٹن وغیرہ ہیں، وہ آپ کے معدے میں جو ہے کولیسٹرول کا لیول ایک تو کنٹرول رکھتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ کنٹرول رکھتے ہیں. تو آپ کو جو لسٹ بتائیے یہ سب چیزیں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں. اگر آپ سحری میں اپنی غذا کا خیال رکھیں گے کہ آپ کو کیا چیز، کون سی چیز کتنی مقدار میں کھانی ہے، تو یقیناً آپ اپنا پورے دن کی انرجی لیولز کو فلفل کر سکتے ہیں. آپ اپنا پورا روزہ بغیر پیاس اور بھوک کی شدت کے گزار سکتے ہیں، اور ایک اچھی افطار آپ کو مل سکتی ہے. ان چیزوں کو، ان ڈائٹری موڈیفیکیشنز کو کر کے، اور ان کھانوں کو آپ اپنے سحری کے اوقات میں ایڈ کر کے، اس طریقے پر عمل کر کے جو آپ کو بتایا گیا ہے، آپ اپنی سحری کو بھرپور بنا سکتے ہیں، اور اپنے روزے کو ایک انرجیٹک انداز میں اچھے طریقے سے بغیر پیاس اور بھوک کی شدت محسوس کیے گزار سکتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ ان اصولوں پر عمل کریں اور اپنی ڈائٹ پلان کو فالو کریں. ایک اچھے اور انرجیٹک سحری کے ساتھ آپ روزہ رکھیں. امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ ڈاکٹر سیدہ زینت بتول کو اجازت دیجیے. کل ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. جی یقیناً آج کا ہمارا یہ سیگمنٹ آپ لوگوں نے بہت پسند کیا ہوگا. آگے بڑھتے اپنے گیسٹ کی طرف. اچھا، ہماری یوتھ کی ہم تھوڑی سی بات کریں گے. عامر صاحب، آپ کے ذریعے یوتھ کو بھی پیغام دینا چاہیں گے. یوتھ کا رمضان تھوڑا بڑا الگ تھلگ گزرتا ہے. بس سحری میں اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، اور اس کے بعد سارا دن سوئے رہتے ہیں. وہ رمضان اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کیا جاتا. تو انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک تو میرا خیال ہے تھوڑا سا آپ تصحیح کر لیں کہ سحری میں اٹھتے نہیں ہیں، سحری تک وہ جاگتے ہیں عام طور پہ نا، چونکہ ان کی رات جو ہے وہ ذرا جو ہے جاگتے ہوئے گزرتی ہے ویسے بھی، اور رمضان میں بالخصوص جو ہے سحری کی وجہ سے جاگتے رہتے ہیں، جو ہے دیر تک سوتے ہیں، چونکہ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ، اور سرفنگ ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی اور اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ پھر رات گئے جو ہے اس میں جو ہے گزرتے ہیں، اور پھر سحری کھا کر ہی سو جاتے ہیں، اور پھر صبح افطار کے قریب بالکل اس سے تھوڑی دیر پہلے اٹھتے ہیں. یہ کوئی مناسب نہیں ہے. بلکہ اصل چیز دیکھیں نا، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کمر باندھ لیتے تھے رمضان کے آنے سے پہلے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کر لیتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے تھے، اس لیے کہ یہ دیکھیں کوئی بھی جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، اگر بھی کوئی چیز حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے بھی محنت درکار ہے، اور اگر آخرت میں بھی کوئی چیز ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ محنت اور مشقت کے بغیر نہیں مل سکتی، اور اس کے لیے بہرحال آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے. اور اس میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک مہینہ ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے، تجربہ یہ ہے کہ یہ بہت تیزی سے گزرتا ہے، پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے اس کی جو بھی نعمتیں اور برکات ہیں اس کو حاصل کرنے کی ہمارے نوجوانوں کو کوشش کرنی چاہیے. اس میں بالخصوص اس میں خاص طور پر پیرنٹس کا بہت قصور ہوتا ہے. ماں باپ اس طرح سے بچوں کو گائیڈ نہیں کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ روزہ کشائی ہے، یہ بیسیکلی ایک سمبولیکل چیز ہے کہ وجہ کیا ہے کہ آپ بنیادی طور پہ روزے کو اہمیت دے رہے ہیں، آپ اس بچے کو اہمیت دے رہے ہیں، اس کا روزے سے تعلق کو جوڑ رہے ہیں، اور وہ جب زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھے گا اس کو وہ ایونٹ ہمیشہ جو ہے وہ یاد رہے گا کہ میری فیملی نے اور میرے آس پاس لوگوں نے میرا پہلا روزہ ایسے کروایا، ٹھیک ہے، اور وہ اس چیز کو اپنے اگلے بچوں میں منتقل کرے گا. تو یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے جو ہو رہی ہوتی ہے نا. تو یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ اس میں ایک بڑا اہم رول تو ہمارے والدین کا ہے کہ وہ کس طریقے سے رمضان گزارتے ہیں، چونکہ بچوں نے ان کے کہنے پر نہیں، ان کے دیکھنے پر عمل کرنا ہے. اگر بچے دیکھیں گے کہ ہمارے والدین تراویح پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ سحری اور افطار کو اہتمام سے کر رہے ہیں، اس میں دعائیں کر رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آہستہ آہستہ وہ بچے خود ہی اس کی جانب جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں گے. تو گھر کے ایک ماحول کو بھی تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اس میں ہم کوشش کرنی چاہیے کہ کمپیوٹر، ٹی وی، اسے کسی حد تک کم کرنا چاہیے، اور زیادہ وقت جو ہے
ان چیزوں کی طرف لگانا بالکل جی. اور ایک رمضان کا مہینہ جو لوگ بڑے خوبصورت طریقے سے گزارتے ہیں ان فیملیز میں رمضان جانے کے بعد بھی بانڈنگ برقرار رہتی ہے. اور رمضان کا ایک جانے کی اداسی آتی ہے کہ اگرچہ عید کی خوشی بھی ہوتی ہے لیکن جو وہ سحری اور افطار کی جو ایک رونقیں ہوتی ہیں کہ افطار میں سب کا مل بیٹھنا, تو وہ جو ہوتا ہے کہ وہ جب اگلا دن آتا ہے اور ہم کہتے ہیں یار شام کو جو افطار ہوا کرتا تھا اب نہیں ہو رہا, تو ایک بڑی اداسی سی ہوتی ہے. اچھا, اور رمضان میں پہلے یہ بہت ہوا کرتا تھا, اب ہم بڑی بڑی سوسائٹیز میں دیکھتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے گھر پر کوئی افطار کی ٹریز نہیں جا رہی ہوتی ہیں, اگر جا بھی رہی ہوتی ہیں تو وہ ہمارے جو گھر میں ملازمین ہیں ان کے ہاتھ بھیجی جا رہی ہوتی ہیں, خود نہیں جا رہے ہوتے. ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا, بات چیت کرنا. نور, اس پہ ایک تو مسئلہ ہمارے اوورال اکنامکس سچویشن کا بھی ہے کہ پاکستان میں پچھلے 10-20 سالوں میں غربت میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے, مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ افطار پارٹیاں بھی جو گھروں میں ہوتی تھی وہ بھی اس طرح نہیں ہو پا رہی. اس کے اندر دیکھیں نا اتنی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں کہ آپ کو 5 لوگوں کو افطار میں بلانا پڑے تو ہزاروں لوگوں روپے کا جو ہے خرچ جو ہے وہ اس افطار پہ ہو جاتا ہے. اور ایک عام فیملی کے لیے اپنے بچوں کی اور اپنی گھر کی ضروریات پوری کرتے ہوئے اس کا اہتمام کرنا ایک آسان نہیں رہا. پھر دوسرا یہ کہ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی اپنے اوپر ڈالنی ہیں. مثلا پہلے ہم سادگی سے افطار کر لیتے تھے, ہم سادگی سے کھانا کر لیتے تھے. اب یہ کہ غریب سے غریب خاندان کے اندر بھی جب تک 2-3 ڈشیں نہ بنے اس وقت تک دعوت کا تصور نہیں ہے. تو کچھ چیزیں ہماری طرف سے بھی ہو گئی ہیں, کچھ مہنگائی کا پریشر بھی ہے, تو اس سے بھی کچھ چیزیں سمٹ گئی ہیں, اور ہونا چاہیے, ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اچھا, اور افطار کرنا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر یا اپنے رشتہ داروں کو افطاری پر دعوت دینا, تو یہ بھی ایک آپ لوگوں کے درمیان ایک محبت کا سمبل ہے, ایک محبت کا ایک رنگ لے کر آتا ہے. چلے بڑھتے ہیں بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک کے بعد ملتے ہیں. پروگرام تنزیل میں بریک کے بعد آپ سب کو خوش آمدید. اچھا, ہم ہورا ٹی وی کی نشریات کے بارے میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہورا ٹی وی وہ چینل ہے, وہ ادارہ ہے جو بچوں کے لیے کام کر رہا ہے اور بچوں کو انگیج کر رہا ہے دینی ایکٹیویٹیز میں. تو عامر صاحب, آج سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اس طرح کا کوئی خاص ادارہ, کوئی کام کرنے والا چینل ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا جو بچوں کو کارٹونز کی مدد سے دین کیا کہتا ہے, ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا پیغام ہے, ہم اپنی ام المومنین کے کردار کے بارے میں اپنے بچوں کو نہیں بتا پاتے تھے. بچے جو کارٹونز دیکھتے تھے اس کا یا تعلق ہمسایہ ممالک سے ہوتا ہے یا انگلش کارٹون ہوتے ہیں جو اسی طرز پر چل رہے ہوتے ہیں. تو کیا آپ کہنا چاہیں گے اس طرح کے ادارے اور اس طرح کے چینلز کو کام کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی خوش آئند ہے اور قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کو شروع کیا ہے. ایک مشکل کام ہے اور لیکن یہی اہم ترین کام ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو جو ہے اپنی بنیادی جو ہماری نظریاتی بنیادیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جائے نا. اور میں سمجھتا ہوں اگر ہورا ٹی وی اور ادارہ یہ کام کر رہا ہے تو یہ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. چونکہ چیلنج کافی بڑا ہے. چیلنج یہ کہ ہمارے بچوں کو ماضی کی بنسبت جو ہے اب ایسے جو ہے ان کو چیزیں مل گئی ہیں کہ جس کے اندر جو ہے اب ان کا توجہ, اب والدین بھی اس طرح تربیت نہیں کر پا رہے اور ہمارے تعلیمی ادارے تو پہلے ہی سے اس معاملے سے فارغ ہو گئے. تو جو تعلیم سے تربیت کا عنصر تھا وہ ختم ہو گیا ہے, بہت کم ہو گیا اس کے اندر نا, خالی تعلیم رہ گئی ہے اور تربیت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چینل ہے یہ میں سمجھتا ہوں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک احسن قدم ہے کہ جس میں جو تربیت کا عنصر کم ہو گیا ہے, بچوں کو دین کے ساتھ جوڑنے کا, بچوں کو اخلاقیات کے ساتھ جوڑنے کا, بچوں کو روحانیات کے ساتھ جوڑنے کا. ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں روحانیت کی کمی ہو گئی ہے. گورا بھی جو ہے برٹش میں رہنے والا برٹش پیپل ہے یا امریکن پیپل ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے اندر ایک کمی ہے اور وہ روحانیت سے پوری کرنی ہے. تو لوگوں کی پیاس ہے لوگوں کے اندر نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا بروقت قدم ہے اور بچوں کو جو ہے اس طرح متوجہ کرنا ہے ایک اچھے طریقے کے ساتھ کہ جس میں دلچسپی کا عنصر بھی ہو اور جس میں انٹرٹینمنٹ کا عنصر بھی ہو, اس کے ساتھ کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت قابل مبارکباد ہے. اچھا عامر صاحب, آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ آپ نے باہر کے ممالک میں گزارا, وہاں سے آپ آئے اور پھر آپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں, خاص کر کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ سے بھی جاننا چاہوں گی موجودہ جو ہمارا ایک سچویشن بن چکی ہے ہماری سوسائٹی میں, ہم اپنے اسکولز میں دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے ہیلووین کے
ایونٹس منائے جاتے ہیں، لیکن اب رمضان کا مہینہ آیا ہے تو رمضان کے مہینے سے ریلیٹ کر کے بچوں کے سکولز میں کوئی ایسے ایونٹس نہیں منائے جاتے کہ بچوں کو رمضان کے مہینے کی کوئی نالج ہونی چاہیے. میرا بھی یہ ایک بڑا آپ نے صحیح توجہ دلائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سب کو غور کرنا چاہیے. مثلا ہم جب باہر پڑھنے گئے تھے اور میں سمجھتا کہ وہاں جب کرسمس آتا ہے تو پورا جو کرسمس کا پورا منتھ ہے وہ فل آف ایکٹیویٹیز ہوتا ہے. ہر عمر کے لوگوں کے لیے اس میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اگر کوئی انسان ہے جو نہیں جانتا کہ کرسمس کا کانسیپٹ کیا تھا، لیکن وہ ادھر جا کر اگر ادھر کا حصہ ہے اس کنٹری کا یا اس ادارے کا، تو وہ بھی واقف ہو جاتا ہے کہ ان کا کانسیپٹ کیا ہے کرسمس. تو وہاں پر کرسمس کے بچوں کے لیے کرسمس کیسے ہونی چاہیے، بڑوں کے لیے کیسے ہونی چاہیے، یوتھ کے لیے کیسے ہونی چاہیے، کرسمس فوڈ کیسے بننے چاہیے، گھر کیسے سجنے چاہیے، چیزیں کیا آنی چاہیے. تو وہ پورا ایک ماحول جو ہے وہ جو کرسمس کا ہے وہ پوری سوسائٹی کے اوپر طاری ہو جاتا ہے. جبکہ ہم بنسبت دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں نہ عید اس طرح سیلیبریٹ کی جاتی ہے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی اور مذہبی جو تہوار ہے جیسے عید الاضحیٰ ہے، یعنی جس کو بنانا چاہیے. وہ ٹپیکل 4-5 چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چینل ہوتے ہیں وہ اپنا پروگرام کر رہے ہیں، اللہ اللہ خیر سے اللہ. ہم بلکہ آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ عید کی نماز پڑھنے کے بعد سو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ چونکہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی نہیں. میکسیمم ایکٹیویٹی ہوتی ہے جی کھانا کھا لینا، جی لنچ کر لینا، کہیں کچھ خاص کھانا بن جائے، بس اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا بڑا صحیح سوال ہے کہ ہم ایسی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کریں کہ جس کے ساتھ ہمارے بچے انگیج ہو سکیں، اس کو سیلیبریٹ کر سکیں، اس کو انجوائے کر سکیں، اس کا انتظار کر سکیں کہ بھی اگلا عید کب آئے گی، اگلا رمضان کب آئے گا، اس رمضان میں کیا کچھ اہم ہوگا، کیا مختلف ہوگا، کون سی چیز ہم دوبارہ رپیٹ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے طرف ہمارے جو سوچنے والے لوگ ہیں ان کو توجہ کرنی چاہیے، ورنہ یہ ایک ایونٹ ایک طرح کا خود بخود ختم ہوتا چلا جائے گا، خود بخود ختم ہوتا چلا جائے گا. اور جیسا آپ نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں تعلیم رہ گئی ہے، تربیت کہیں پیچھے رہ گئی ہے، تربیت نہیں کی جا رہی. تو اس طرح کے ہم چھوٹے چھوٹے کام کر کے، بلکہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت ساری ٹیچرز دیکھ رہی ہوں گی جن کا تعلق ہے تعلیم کی انڈسٹری سے حوالے سے، وہ ہمارے اس میسج کو یوٹیلائز کر سکتی ہیں اپنی عام زندگی میں. بہت سارے ایسے لوگ دیکھ رہے ہوں گے جن کا جو اپنی عام زندگی میں بچوں کو رمضان کے حوالے سے نہ صرف بلکہ اپنے دین میں جتنے بھی ہمارے ایسے کوئی تہوار آتے ہیں ہم ان کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اور بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا، اس دن کیا ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ ہم اس کی خوشی میں یا اس کے غم میں ہم یہ تہوار مناتے ہیں یا یہ دن ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو جی آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور آج ہم جس نبی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کریم میں کبھی صدیق یعنی سچا، تو کبھی خلیل یعنی دوست وہ بھی اللہ کا، تو کبھی حنیف مسلم یعنی کمپلیٹ مسلم، شاکر یعنی شکر گزار، اور امام یعنی لیڈر جیسے القاب سے یاد کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر شارٹ میں بیان کرے تو آپ کی لائف کے چیپٹر کمپلیٹ نہیں ہوں گے، اور اگر ڈیٹیل سے بیان کرے تو وقت کی کمی ہے. پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ کم وقت میں آپ کی زندگی پہ زیادہ سے زیادہ بات کریں. تو آئیے شروع کرتے ہیں اس روحانی محفل میں خلیل اللہ کا ذکر، کیونکہ آپ نے اپنی دعوت دین کے آغاز کے موقع پر اور مومنین سے مشرکین، اچھے لوگوں سے برے لوگوں کے لیے استغفار کرنے یعنی معافی مانگنے سے منع کیا. 1,24,000 نبیوں میں 5 نبیوں کو اللہ نے اولو العزم کہا، جن میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، دوسرے حضرت نوح، تیسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چوتھے حضرت موسیٰ اور پانچویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کا سب سے اہم کام بت پرستی کے خلاف جنگ اور اللہ کی وحدانیت یعنی ایک اللہ کی عبادت کو عام کرنا قرار دیا. اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نے ہر برائی سے مقابلہ کیا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر طرح کی بت پرستی کا سامنا تھا. انسان کے ہاتھوں بنائے جانے والے بت، ستارہ پرست یعنی ستاروں کے آگے جھکنا، ان کو سجدہ کرنا، اور سب سے بڑا بت اس وقت کا حاکم یعنی بادشاہ نمرود، وہ بھی اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا. ان سب مشرکوں اور کافروں سے آپ اکیلے مقابلہ کرتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے بت
اور بت پرستوں کا مقابلہ کیا۔ جی تو دوستوں، اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کی روشنی میں پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرک اور بت پرستی کیا ہے۔ قرآن کریم کی 107 سے زیادہ آیات مبارکہ میں انسان کو سوائے اللہ کے آگے کسی کو سجدہ کرنا، کسی کو معبود ماننا یا بنانا بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 51 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، جب لوگوں نے گوسالہ یعنی گائے کا بچڑا بنایا اور اس کی پوجا کرتے ہوئے ظالم بن گئے، مشرک ہوئے اور برے ہوئے تو ان پر غصہ ہو کر کہا، تم ناپاک ہو، اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت، جو لوگ اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں وہ ظالم ہیں یعنی مشرک ہیں، اور یہی لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اسی طرح کی اور بہت سی آیتیں ہیں۔ یہ تو رہی بت پرستی کی بات۔ اب شرک کیا ہے؟ اللہ کے مقابل کسی اور کو اپنا خالق اور رازق یعنی معبود ماننا اور اس کے آگے جھکنا، سجدہ کرنا، کچھ مانگنا، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ مشرکوں کے خلاف بھی بہت ساری آیتیں ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور راہبوں کو اپنا رب بنا لیا، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی اپنا رب بنا لیا، حالانکہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ خدائے واحد کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ذات ان کے شرک سے پاک ہے۔ اکثر ہم کسی کو اس کے رتبے یا پوسٹ سے متاثر ہو کر، اٹریکٹ ہو کر اس سے بہت عزت و احترام دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم جس کو عزت اور احترام دے رہے ہیں اللہ کے نزدیک وہ عزت کے قابل نہ ہو، لہٰذا اللہ نے ایک فارمیٹ دے دیا قرآن کے ذریعے۔ وہ کیا ہے کہ کون ہے قابل احترام، بس ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ عرب اپنی جاہلیت کے دور میں جانوروں کو انتہائی احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے اس کام کو رد یعنی ڈسمس کر دیا، جس کا ذکر سورہ معاہدہ میں ملتا ہے کہ اللہ نے کوئی سمندر، کوئی سائبہ، کوئی وسیلہ مقرر نہیں کیا، جبکہ کافر اللہ پر جھوٹ اور تہمت باندھتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا مشن یہی تھا کہ وہ اللہ رب العزت کے خلاف جو بھی آئے، چاہے وہ شیطان ہو چاہے انسان ہو، بتوں کی پوجا کرتا ہو یا خود کی پوجا کرتا ہو، خود پرستی بھی اللہ کی ایک طرح سے مخالفت ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا، سب سے بڑا سمجھ لینا، پیسے کی پوجا، کسی انسان کی پوجا، کسی پارٹی کی پوجا، بھلے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو یا مذہبی پارٹی ہو۔ اگر یہ سارے انہی کے طریقے سے بات کرتے ہوئے ایک ستارے کو دیکھ کر کہتے ہیں کیا یہ میرا پروردگار ہے؟ اس طرح سوال کرنے کا آپ کا مقصد یہی تھا کہ وہ ان کو سمجھا سکے، لیکن جب وہ ستارہ اچانک غائب مجھے راستہ نہیں دکھائے گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا پروردگار ہوگا، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اے میری قوم والوں، میں ان سب چیزوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک کرتے ہو، میں اس سے بے نیاز ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ میں نے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا ہے جو آسمان اور زمین اور ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس طرح آپ نے اپنی قوم کو جو سورج، چاند، ستاروں کی پوجا کرتے تھے ان سے صاف طور پر کہہ دیا اللہ کے علاوہ کوئی قابل عبادت نہیں ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، اور اس نے ہمیں ہر وہ چیز، ہر وہ نعمت عطا کی ہے جو ہم نے اس سے مانگی بھی نہیں تھی۔ ہم نہیں جانتے تھے جب ہم اس دنیا میں خلق ہوں گے تو ہمیں کچھ ایسی نعمتوں کی ضرورت ہوگی جیسے آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، یعنی کہ وہ یہ سب چیزیں اس نے ہمیں بغیر مانگے ہی عطا کر دی۔ تو خالق وہی ہوتا ہے جسے اپنے بندے کی ضروریات کا پتہ ہوتا ہے۔ امید ہے پیارے بچوں آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور اس پروگرام کا بقیہ حصہ ہم آپ کو کل بیان کریں گے۔ آج کا پروگرام ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جی سیگمنٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ بھی موجود ہیں، نعت خواں بھی موجود ہیں، ان سے بھی نعت سنیں گے، لیکن پہلے اپنے گیسٹ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رمضان کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ اپنی روٹین تو میں نے بتا دی بچوں کے لیے، ہاں، اور بچے یہ کہ الحمدللہ چونکہ
ایک اچھا ماحول ہے ہمارے گھر میں. تو میرے 3 بچے ہیں. ماشاءاللہ. ایک میرا بڑا بیٹا ہے عبداللہ، وہ اسپیشل ہے. اس کے بعد 2 بیٹے ہیں، ایک 15 سال کے ہیں علی حارث، اور 10 سال کے ہیں عبدالہادی. تو ہم نے بڑی کوشش کی کہ عبدالہادی صاحب روزے کم رکھیں، لیکن وہ ماشاءاللہ بھرپور روزے رکھ رہے ہیں اور سحری میں اٹھتے ہیں. ہمارا اسپیشل بیٹا عبداللہ، وہ بھی سحری کے وقت اٹھ جاتے ہیں اور وہ سحری کھاتے ہیں ہمارے ساتھ. تو ایک فضا اور ماحول جو ہے وہ ہے. اس کے علاوہ تراویح پڑھنے جاتے ہیں بچے جو ہیں مسجد کے اندر، جو ہمارے محلے کی قریبی مسجد ہے اس میں ہوتے ہیں. افطار کا اہتمام رہتا ہے. اس کے علاوہ پکوڑے پورے سال نہیں بنتے، لیکن افطار کے اندر بالخصوص بنتے ہیں. کل بھی میرے گھر میرے بھائیوں اور بہن کی افطاری تھی. تو ایک طرح کا یہ ایکٹیویٹیز جو ہے مسلسل لگی رہتی ہے. کل بھائی کی طرف افطاری ہے. تو یہ میرے خیال ہے ہر گھر کی یہی کہانی ہے جو رمضان کے اندر کہانی ہے. بالکل جی. ہم آپ سے آخر میں ایک میسج لینا چاہیں گے. میسج دے دیجئے ہمارے دیکھنے والوں کو. بس جی، میرا تو پیغام خاص طور پہ، چونکہ میں تعلیم کا کام کر رہا ہوں، جس طرح میں نے اس پروگرام کے شروع میں کہا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ جس طرح اس کا آغاز ہوا اقرا سے، تو وہ ایک اہم اور بنیادی چیز ہے تعلیم کے حوالے سے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہر انسان کو ہوا اور پانی کی ضرورت ہے، اس طرح ہر بچے کو تعلیم کی ضرورت ہے. اور کوئی بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تعلیم سے جو ہے محروم ہو جائے، محروم رہے اس کے اندر نا. ہم بھی اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، اور آپ کے چینل کے توسط سے تمام سننے والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے آس پاس نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ کون بچے یا بچیاں ایسی ہیں کہ جو تعلیم سے دور ہیں. آگے بڑھیے، ان کی تعلیمی ضروریات پوری کیجیے، ان کو تعلیم کے دھارے میں شامل کیجیے. بہت خوب، بہت خوبصورت میسج دیا آپ نے. اور تھینک یو سو مچ عامر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور اتنے خوبصورت موضوع پر بات کرنے کا ہمیں بھی موقع دیا، اور ہمارے ویورز کو بھی غزالی ٹرسٹ کی خدمات سے واقف ہونے کا موقع دیا. بہت شکریہ آپ کا. اور بہت شکریہ عائشہ آپ کا، آپ نے اتنے خوبصورت کلام پڑھے. یقیناً آپ کے کلام سن کر ہمارے ویورز کی بھی طبیعت اور روح بالکل تازہ ہو گئی ہوگی. تو آخر میں ہم آپ کا کلام سنتے ہیں اور اس کے ساتھ دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ. دریا اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. رسول اللہ کے دربار میں، ان کی محبت میں، یہ میرا روز شب کا آنا جانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. نبی کے ذکر کی محفل آتے ہی مجھے محسن مدینہ یاد آتا